إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is such a joy to have you all here as we embark on this journey together. Welcome to our module, Life After Life. میری دعا ہے کہ یہ علم، یہ نالج جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں حاصل کریں گے، یہ صرف ہماری نوٹ بکس تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمیں ہمارے ایمان میں بڑھائے، and it becomes a source of benefit for all of us. آمین. انشاءاللہ ہر منڈے ہماری ملاقات ہوگی. ہم 4:20 PM پہ کلاس سٹارٹ کریں گے and we will end at 5 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. I highly encourage you to take notes اور ہم ڈسکشنز بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن پوری کوشش ہوگی کہ کلاس کے اینڈ تک ہم 5-10 منٹ نکال لیں تاکہ ہم آپ کے کچھ سوالات بھی اس پر لے سکیں اور we can reflect on whatever we have discussed during that class inshallah. But let me first explain what we will be studying in this class. So basically, we will be talking about this life as a journey. We all know that this life is a journey. So we spend our days, weeks, months planning for next year, for retirement, and for the next generation. But there is a destination we often overlook, one that is not a possibility, but a certainty. And that is life after life. That journey has specific phases. اس کے کافی مراحل ہیں. اور یہ زندگی جو ہے وہ بیسکلی کوئی اینڈ نہیں ہے، بلکہ اٹس دا بگننگ آف فار ایور فار اس. تو اس ماڈیول میں لائف آفٹر لائف میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ موت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جب روحیں ہماری جسموں سے الگ ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، برزخ کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے جب دنیا بالکل خاموش ہو جاتی ہے، قبر میں کس قسم کا امتحان ہوگا، ہم سے کیا سوالات کیے جائیں گے، کیا اس امتحان کی تیاری ہم صحیح سے کر پا رہے ہیں. What would it be like to wait for the grand awakening, to hear the final blast of the trumpet? In what state will we wake up? What is Al-Hashr, the great gathering, and the moment when each one of us will stand waiting to be judged? میزان کیسے قائم ہوگا، ہمارے اعمال کس طرح سے تولے جائیں گے، ہم پورے صراط کو کیسے پار کریں گے. Finally, what will be my end? میری فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، میں کس طرح کے گھر میں جا کر رہوں گی. So let us come together to reflect deeply on the descriptions of Jahannam as a means of protection and warning, and let us find hope in the vivid descriptions of Jannah, its levels, its eternal bliss, and the ultimate reward, the pleasure of seeing our Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. But before we go into all of this, I want to address a very important question today. Why are we talking about these things? Why is it important for us as believers to believe in the unseen world? اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے وجود پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے آگے بڑھ کے گہرائی میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. زندگی ایک ہمیں ماسٹر پیس کی طرح تو سمجھ میں آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ڈیزائن بہت ہی امیزنگ ہے، جو کہ کوئی عام مخلوق یا کوئی عام چیز اس کو نہیں ڈیزائن کر سکتی ہے. تو ہمیں یہ احساس تو ہوتا ہے کہ یقیناً اس کا جو آرٹسٹ ہے وہ بہت ہی awesome چیز، بہت ہی awesome being ہے. Right now our reality is split into two. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی کو سمجھنے کے اور آگے کے مراحل کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ our reality is split into two halves. Some things are made obvious، وہ ظاہر ہیں، and some things are in غیب،
they are hidden. The creation is obvious. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، بادل ہوں، درخت ہوں، پرندے، جانور، انسان، یہ سب مخلوقات ہیں، یہ ظاہر ہیں، نظر آتی ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، ہم ان کو لیبل کر پاتے ہیں. whereas the creator، جس نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، the creator، the artist is hidden. He is in غیب. ہمارا جسم، ہماری باڈی جو ہے وہ ریویلڈ ہے. ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناک، یہ سب چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور بڑے آرام سے استعمال کر لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو ہمارے اندر کی روح ہے، ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتی، کیونکہ وہ غیب کی چیزوں میں سے ہے. ہم بازار جاتے ہیں، وہاں پہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، ان سب پہ پرائس ٹیگز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی ویلیو کو بھی سمجھ پاتے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ یہ چیز ایکسپینسو ہے یا یہ چیز سستی ہے، کیا یہ میں لے سکتی ہوں، کیا میں نہیں لے سکتی ہوں. ڈیسیشن میکنگ کسی حد تک آسان ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم کوئی نیکی کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میرے پاس وقت ہے تو اس وقت میں کیا میں قرآن پڑھ لوں، یا میں نفل نماز پڑھ لوں، یا میں اپنے والدین کے ساتھ جو بوڑھے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ وقت گزار لوں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ حقوق اللہ زیادہ ضروری ہے اس وقت، اور کبھی لگتا ہے کہ حقوق العباد زیادہ ضروری ہے اس وقت. لیکن وہ اس کو گیج کرنا، کیونکہ ہمیں اس کے اوپر کوئی پرائس ٹیگ نہیں نظر آ رہا ہوتا، کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ دنیا تو ہمارے سامنے ہے، ریویلڈ ہے، وہ ظاہر ہے، لیکن آخرت جو ہے، the hereafter، the life after life is hidden، it is in غیب. تو اس کی چیزیں سمجھنا کبھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ پردہ کیوں ہے؟ Because the core of our faith، the very thing that makes us believers، is our ability to trust in the غیب. Anyone can believe in what they see. It takes a visionary heart to believe in what is promised. Take the example of a compass. You can see the needle move and give you direction and help you navigate your way to the destination. But can you see the magnetic field that is causing the needle to move? No, you cannot see the magnetic field, but you can see its effect. اب اس کمپس کی جگہ آپ اپنے ہارٹ کو سبسٹیوٹ کر کے سوچیں. اگر آپ کا دل الائنڈ ہے اللہ کی ہدایت کے ساتھ، which is just like the invisible magnetic field، you will feel its effect on you. لیکن کیا ہدایت ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا اس کو میجر کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہدایت غیب کی چیزوں میں سے ایک ہے. So believe in the غیب isn't about blind faith. It's about recognizing that our five senses are a tiny window into a massive universe, and not everything can be felt through these senses alone. ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کے رسپانس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن عطا فرمایا ہے. اور وہ حصہ، قرآن کا وہ حصہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. So in the first 5 verses of Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala sets the stage for the entire Quran. He doesn't start with complex laws or history. He starts with a vibe check of the heart. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Meen, Dhalikal Kitabu la Rayba Fi, Hudal lil Muttaqeen. This is the book, there is no doubt about it, a guide for those mindful of Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Who believe in the unseen, establish prayer, and spend from what we have provided for them. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. And who believe in what has been revealed to you, O Prophet, and what was revealed before you, and have sure faith in the hereafter. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. It is they who are truly guided by the Lord, and it is they who will be successful. So in آیات میں
ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی اپنی کیا لمیٹیشنز ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سورہ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے ایسے حروف کے ساتھ، الف لام میم۔ یہ ایک لیٹرز ہیں جن کی میننگ ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے، کسی انسان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ سو رائٹ آف دا بیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ has humbled us. He's telling us that you don't know this, so there will always be something that we will not understand or we will not know. So, and then we are told that Quran is the guidance for the muttaqeen, those who are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. But how do we become muttaqeen? یہ ہمیں آگے کی ورسز میں پتا چلتا ہے۔ ورس 3 کہتا ہے those who believe in the unseen, that is the first condition. الغیب پر ایمان لانا، unseen اور hidden پہ یقین رکھنا۔ So it encompasses everything that lies beyond human perception and the physical world, realities that cannot be grasped through the 5 senses or scientific instruments alone. So belief in the unseen is not just a concept, it is the fundamental starting point of faith in Islam. It is the master key to have a strong iman. So the Quran establishes belief in the unseen as the primary characteristic of those who are God conscious, al-muttaqeen. So یہ ہمارے ایمان کا کرائٹیریا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ورس 3 میں آگے یہ بات کی جا رہی ہے کہ غیب کی پر ایمان ہی ہمارے ایکشنز کو میننگ فل بناتا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک معنی نہیں رکھتی، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمیں غیب پر ایمان نہ ہو، ورنہ اگر غیب پر ایمان کے بغیر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے۔ So believing in the ghaib turns those movements into a private conversation with our creator, Allah subhanahu wa ta'ala. اسی طرح سے اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، جو بھی ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمارے اگر ہم بالکل لاجیکل مائنڈ کے ساتھ سوچیں تو انسانی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ گیونگ اوے منی میکس می پورر، میرا تو پیسہ کم ہو گیا۔ But the believer is in the one who believes in ghaib understands that spending out of what Allah subhanahu wa ta'ala has provided is actually rewarding for me. It will bring me khair in this dunya as well as in the hereafter. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ورس 4 مزید ایکسپینڈ کرتا ہے اسکوپ کو۔ It's not just about the present. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آنے سے پہلے بھی جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو یہ سارے پریویس جو اسکرپچرز تھے وہ بھی اب ہمارے لیے غیب میں ہیں، کیونکہ اب ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی طرح سے آگے کی جو زندگی ہے، جو آفٹر لائف ہے، جو ہیئر آفٹر ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جس پہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، وہ بھی غیب ہی کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ تو ہمیں غیب پر ایمان ہمارے ویژن کو براڈن کر دیتا ہے، ہم اپنی ایگزسٹنس سے بڑھ کر دوسروں چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم چھوٹی سی بہت بیسک سی 3 ٹرمز کو دیکھتے ہیں۔ زندگی، ہر انسان کے پاس زندگی ہے، ہر انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، چاہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ اپنی لمیٹڈ عقل اور اپنے سینسز سے صرف اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی صرف ایک رینڈم سیکوینس آف ایونٹس ہوتی ہے کہ کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی اچھا ہو رہا ہے، کبھی برا ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی ایک پرپز فل ایونٹ ہے۔ ہر چیز جو زندگی میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک پرپس ہے، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح ڈیسیشن لے پاؤں گی یا نہیں لے پاؤں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ٹیسٹ ہے ہر انڈیویجول کے لیے۔ اسی طرح سے موت، ڈیتھ، جو شخص
بالکل لمیٹڈ ویژن کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، اس کو تو لگتا ہے کہ بس زندگی بس اس طرح سے گزری اور پھر اس کے بعد موت ہو گئی، بس قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن غیب پر ایمان لانے والا شخص جانتا ہے کہ نہیں، دس از ناٹ دی اینڈ، اٹ از دا بگننگ آف دا ٹرو اٹرنل لائف، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے ہر انسان، اور خاص طور سے آج کل کے حالات میں ہر انسان جسٹس ڈھونڈ رہا ہے، انصاف ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کو وہ مل نہیں رہا۔ تو ایک لمیٹڈ پرسپیکٹو والا انسان، اپنے سینسز کو صرف استعمال کرنے والا انسان تو یہی سمجھ رہا ہے کہ جسٹس تو ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہوتی ہوگی، اور ہر چیز بہت انفیئر ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک بے چینی اور ایک ڈسکمفرٹ، اور کیا کہنا چاہیے، بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، بیکاز یو آر لوکنگ فار جسٹس اینڈ یو نو دیٹ یو کی ناٹ فائنڈ اٹ ان دس ورلڈ۔ تو ایسا انسان کبھی بھی اطمینان میں آ نہیں سکتا۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کو غیب پر ایمان ہو، اس کو پتا ہے، اس کو گارنٹی، اس کے پاس ایک گارنٹی ہے کہ نہیں، انصاف ہوگا، ضرور ہوگا، اینڈ دیٹ پرفیکٹ انصاف will only happen in the hereafter۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا دین کیونکہ بہت کمپلیٹ ہے اور ہمیں غیب کی خبریں دیتا اسی لیے ہے تاکہ ہم اطمینان میں آ جائیں، تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ اگر وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ الائن رہتا ہے تو وہ اطمینان پاتا ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ He says, how wonderful is the affair of the believer, for his affairs are all good. If something good happens to him, he is grateful, and that is good for him. If something bad happens to him, he is patient, and that is good for him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ no matter what happens، زندگی میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہی ہے۔ کبھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہماری اچھی طرح سے ہو جاتی ہے، کوئی چیز بری طرح سے ہوتی ہے بظاہر، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جب کوئی خوشی ہمیں ملتی ہے یا کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب یہ شکر گزاری ہمارے اندر آتی ہے تو یہ ہمارے ہی لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر جب کوئی بری چیز ہو جاتی ہے جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ میرے خلاف چلی گئی یا میرے لیے یہ اچھا نہیں ہوا بظاہر، اور ہم اس پہ صبر کر لیتے ہیں، تو دیٹ از گڈ فار ہیم۔ تو یعنی کہ وہ ہمارے لیے ہی اچھا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے جو ہم 5 آیات دیکھ رہے تھے، اس میں 5ویں ورس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فائنل الٹیمیٹ پرائز کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کنکلوژن ہے اس انٹروڈکشن کا، جو کہ ہمیں غیب کی باتوں کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے ٹرو گائیڈنس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرو گائیڈنس ان لوگوں کو ملے گی اور یہی لوگ سکسیسفل ہوں گے۔ True success isn't just high GPA or a big paycheck. It's actually the peace of mind that comes from knowing that even when the world looks chaotic, there is a divine hand behind it all. There is a day of justice that makes everything make sense. So believing in the ghaib isn't just about being unscientific. It's actually acknowledging that our 5 senses are limited, but our Creator's knowledge is not. It's the ultimate act of trust. اگر ہم کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ اس کی وش لسٹ پہ ٹاپ پہ کیا 2 چیزیں ہیں، تو موسٹ پروبیبلی جواب ملے گا کہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے، جوان رہنا چاہتا ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں۔ Think back to the fairy tales of your childhood. They always ended with the same promise, and they lived happily ever after. Even today, Hollywood is obsessed with the idea of immortality and eternal youth. Where does this desire come from? It comes from our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala implanted this longing for eternity within us because He designed us to be eternal. And how do we reach this eternity? Through the doorway of death. So اس موڈیول میں ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے موت کی بھی۔ We are exploring a new beginning. We must realize that after life, death is not an ending. Just forget the idea that death is a final curtain call. In reality, death is the doorway to forever. The quest for forever isn't a fantasy. It's a roadmap. The only question is,
will our forever be a happy one? یہ بات سمجھیے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ کیا ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ بالکل ہم ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہی بنایا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمارا اینڈ، ہمارا ہمیشہ ہوگا کیسا؟ اور انشاءاللہ ان سوال کے جواب کے لیے ہم اگلی کلاس میں تلاش کریں گے جوابات کہ ہماری ڈیتھ کی ریالٹی ہے کیا، اور اس پر ہم بات کریں گے، اور ہم موت کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے۔ A man once asked the Prophet ﷺ, which of the believers is the wisest? He ﷺ replied, the one who remembers death the most and is best in preparing for it. Those are the wisest. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst these people. ہم بھی ان عقل مند لوگوں میں سے ہوں جو موت کو یاد رکھیں اور اس کی تیاری کریں۔ آمین۔ اب میں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ O Allah, originator of the heavens and the earth, knower of the unseen and the seen, Lord and sovereign of all things, I seek refuge in you from the evil of myself and from the evil of Satan and his shirk, and from committing a wrong against my soul or against another Muslim. Ameen. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔